بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی عالی شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ پاکستان کا جدید ترین میزائل غوری ان کے نام پر ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، جو خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے۔ وہ دعا اس طریقے سے ہے کہ جب اس خطے کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اس وقت ایک ہندو حکمران پرتھوی راج چوہان ان کو تبلیغ اسلام کی وجہ سے بہت تنگ کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قید کر کے ایک مسلمان حکمران کے حوالے کیا، اور وہ مسلمان حکمران سلطان شہاب الدین غوری تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بات بتانی چاہتا ہوں کہ محسن پاکستان، فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا سلطان شہاب الدین غوری سے کیا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے اجداد جو تھے وہ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج میں تھے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اس وقت شام اور فلسطین میں صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں درپے شکست دے رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہم مزار شریف کے احاطے میں تھے۔ ارد گرد خاموشی کا سماں ہے۔ 50 فٹ اونچی چھت اور خوبصورت ٹائلوں سے بنا سلطان شہاب الدین غوری کا مزار کے احاطے میں چھوٹے چھوٹے 4 برج بنے ہوئے ہیں، جس پر چاروں کل انتہائی خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان جب پہلی جنگ ترائن میں ہندوؤں کے خلاف صف آرائی ہوئے تو ہندوؤں کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ اس پہ سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی، اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس بھی نہیں تھے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میمنہ، میسرہ اور کلم میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت سلطان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی قبر ہے، جس نے ہندوستان کو فتح کیا۔ اجمیر شریف کو فتح کرنے کا اعزاز بھی سلطان شہاب الدین غوری کے سر ہے۔ سلطان کا مزار انتہائی وسیع و عریض اور خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر آ کر کیسا محسوس ہوتا ہے وہ آپ جب یہاں آئیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اجمیر ہندوستان کے علاقے راجستھان کا ایک شہر ہے، جہاں پر ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اس علاقے پر راجپوتوں کا قبضہ تھا۔ اسی دور میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف تشریف لائے۔ جب پرتھوی راج چوہان کو اس کی خبر ملی تو وہ خوب آگ بگولا ہوا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دے، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت معین الدین چشتی کے مریدوں کی انگلیاں تک کٹوا دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور آ کر ہندوستان کی فتح کی بشارت دی، جہاں انہیں کچھ عرصہ قبل شکست ہوئی تھی۔ اب کی دفعہ خود پرتھوی راج چوہان تھا، جو کہ 5 لاکھ فوج اور 3000 ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ وہ اس دور کی جنگوں کے لحاظ سے عظیم قوت کے ساتھ میدان میں آیا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی اس وقت کسی فوج کے پاس نہیں تھے جتنے پرتھوی راج چوہان اور اس جنگ میں جھونکنے کے لیے لایا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہی لگتا تھا کہ اب کی بار پھر مسلمان شکست کھا کر لوٹیں گے۔
لیکن جو ہونے جا رہا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پچھلی بار کی شکست سے سلطان نے اب کی دفعہ محتاط مگر جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ گمسان کا رن پڑا اور آخرکار سلطان شہاب الدین غوری فتح سے ہمکنار ہوئے اور شرق و غرب میں سلطان کی حکومت کا جھنڈا لہرانے لگا۔ شہاب الدین غوری کا شمار سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں بھی ہوتا ہے۔ آج کے کچھ فلاسفروں کو حضرت شہاب الدین غوری سے بڑی تکلیف ہے، لیکن ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہیں اس قوم کے نوجوان اپنے بڑوں کے کارنامے پڑھنا نہ شروع کر دیں اور پڑھ کر کہیں اس پر عمل پیرا نہ۔ خیر 1206 تک سلطان اپنی وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کرتے رہے، جس کا ایک سرا ہندوستان کے مشرق تک، دوسرا سرا افغانستان کے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ مگر 1206 میں جہلم کے قریب ایک سفر کے دوران جب آپ آرام فرما تھے اور کچھ روایات کے مطابق جب آپ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا مزار اسی مقام پر واقع ہے جہاں پر آپ شہید ہوئے، جو کہ ابھی آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلطان کو واپس غوری لے جایا گیا اور وہاں پر آپ کی تدفین کی گئی، لیکن تاریخ زیادہ اوراق یہی کہتے ہیں کہ سلطان یہیں پر آرام فرما۔ ہندوستان میں سطوت اسلام کا نقیب وہ پیکر شجاعت و سلطان زی بکار تھی، جس کے ساتھ خواجہ اجمیر کی دعا، جس تیغ زن کا حامی و ناصر تھا کردگار، جس نے ملایا خاک میں کفار کا گھمنڈ، آخر ہوا جو جنگ ترائن میں کامگار، دے کر شکست رائے پرتھوی چوہان کو، جیتا تھا جس غیور نے میدان کارزار، بجتا تھا جس کے نام کا ڈنکا جہان میں، اس نامور کی باقی ہے بس اب یہ یادگار، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ غازی دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔